بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر پریشانی سے، ہر دکھ تکلیف سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے صلاۃ الحاجت کے نوافل۔ انشاءاللہ العزیز ان نوافل کو ادا کر کے آپ یہ وظیفہ کر کے عمل کر کے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی حاجت کیسے منٹوں میں پوری ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت فوراً سے پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں وظائف کر کے، ان کو لگتا ہے کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وظائف سے فائدہ لازمی حاصل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں تھوڑی سی جو تاخیر ہو جاتی ہے، ہماری دعا لیٹ قبول ہوتی ہے، کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے اس طرح ہیں کہ جیسے ہم سودا کر رہے ہیں، یا جیسے ہم اللہ رب العزت سے صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ نہیں، کوئی بھی وظیفہ ہے، وظیفہ کرتے وقت اپنے اندر عاجزی لے کے آئیں، امیدی لے کے آئیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنا رزق حلال کے لیے دعا کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اور سب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ یقین مانیں کہ آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات آپ کے کیسے بدلتے ہیں۔ باقی یہ صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والے، برکت والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز شرط یہ ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت کے یہ 2 نفل پڑھیں گے اور پھر اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو فوراً سے مل جائے گا۔ آپ لازمی یہ صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کیجئے گا۔ یہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ خاص جو اس کی فضیلت ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کی رات عشاء کی نماز کے بعد۔ ویسے آپ یہ عمل کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، صلاۃ الحاجت ادا کریں گے، آپ کی حاجت لازمی پوری فوراً سے ہو جائے گی۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں اور اس کی نیت یہ رکھنی ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت کی نیت سے یہ 2 نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے 2 نفل ادا کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، کیونکہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے۔ مطلب نفل آپ نے اس طرح ہی ادا کرنے ہیں کہ آپ نے ثنا پڑھ کے، الحمد شریف پڑھ کے، آپ نے کوئی بھی صورت پڑھ کے، لیکن آپ نے اس نوافل کی جو نیت ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت ہم ادا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، آپ نے حق تعالیٰ کی ثنا بیان کرنی ہے اور درود شریف پڑھنے ہیں، اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا کلمہ پڑھ کے پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کے بعد اس کا آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ یہ وظیفہ کریں گے اور صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ادا کر کے اس کے بعد آپ یہ دعا کریں گے 3 مرتبہ، آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے درود پاک پڑھ کے، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور دعا کر کے آپ نے استغفار کر کے اللہ رب العزت سے اپنے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تنگ دستی ہے، رزق میں کمی ہے، جو بھی ہے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنے لیے اپنا مسئلہ بیان کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ یقین مانیں جب آپ دعا کریں گے تو آپ دعا کر کے سو جائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت صبح اٹھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ادا کریں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی 3 مرتبہ تسبیح کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر یہ جو ابھی دعا میں نے بتائی ہے یہ دعا کریں، پھر آپ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کریں، دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، آپ بے گھر ہیں تو گھر کے لیے دعا کریں، آپ قرض دار ہیں تو قرضے سے نجات کے لیے دعا کریں۔ یقین مانیں کہ آپ جب ساری یہ دعائیں کریں گے، اپنی حاجت بیان کریں گے، تو رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، وہ کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، وہ اپنے خزانوں میں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو آپ نے لازمی یہ دعا کر کے اور صلاۃ الحاجت کے یہ 2 نوافل آپ نے ادا کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ یقین مانیں کہ آپ کی صبح اٹھتے ہی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔